جی ناظرین السلام علیکم. اور اہم خبروں میں یہ خبر ہے کہ وہ ایف آئی آر جس کا بڑا شہرہ تھا، جس پر پی ٹی آئی نے بڑا تماشا کریٹ کیا ہوا تھا، 3 لوگوں کے نام سجیسٹ کیے تھے اور کہا تھا کہ وہ ایف آئی آر درج کروائیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سارا ملک چلا دیا جائے گا. وہ ایف آئی آر وزیر آباد کے تھانے میں ایس ایچ او صاحب نے درج کر لیا. اس ایف آئی آر میں کس کے نام کہا ہے، کس کے نام الزام لگایا ہے، یہ ابھی پتہ نہیں. اس لیے کہ سپریم کورٹ وہ جو ہے آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ ایف آئی آر کی کاپی خود سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اسے پبلک کر دے. ظاہر ہے پبلک کر دینا چاہیے، کسی کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا جا سکتا ہے. پھر اس کی بس تفتیش ہوتی ہے اور تفتیش کے بعد جناب سارے معاملات طے ہوتے ہیں. تو پھر تفتیش ہوگی تو مثلا ایف آئی آر میں کسی کا نام آنا کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. مثلا وہ سب سے زیادہ فکر جو تھی لوگوں کو کہ وہ میجر جنرل صاحب کا نام نہ آ جائے. آ بھی جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، پھر اس کے بعد تفتیش ہوگی، تفتیش کے بعد فیصلے ہوں گے. تحریک انصاف سے بہت بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے اور یہ فل پھنس گئے ہوئے ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس ایف آئی آر پر بہت زیادہ چیخ رہے تھے اور اب اس ایف آئی آر کی وجہ سے ان کی چیخیں نکلیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے پریشر پر درج ہوئی، یہ مان لینا چاہیے. پرویز الہی صاحب نہیں درج کرا رہے تھے، آئی جی نے بھی کہا کہ نہیں جی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، لیکن خان صاحب نہیں ایف آئی آر درج کرائیں اسی ملک ساڑ دیں گے. تو ایف آئی آر درج ہوگی. اب اس کے اندر کچھ نکات ہیں جو آپ نے غور سے سننے ہیں اور سمجھنے ہیں کہ تحریک انصاف پوری کی پوری کیسے پھنس گئی ہے. ایف آئی آر سے پہلے عموماً کہا جاتا ہے کہ میڈیکو لیگل کی لازمی پری ریکوزٹ ہے، وہ ہونا چاہیے. بعض کیسز میں پری ریکوزٹ نہیں ہے، جیسے اگر میں نے آپ پہ یا آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا ہے کہ کوئی میں نے جرم کیا ہے یا آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور اس میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، کوئی شخص کسی کا خون نہیں بہا، تو ظاہر ہے اس میں میڈیکو لیگل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ایسا کیس جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں اور وہ پتہ نہیں 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ان کی ساروں کی ڈیٹیلز تو پھر ایف آئی آر کا پارٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد ایف آئی آر بننی چاہیے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہوئی ہے میڈیکو لیگل کے بغیر. ٹھیک ہے جی، ایف آئی آر درج ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، ہو جانی چاہیے. اب آگے کیا ہوگا؟ اب جائے گا آئی او کے پاس معاملہ، انٹروگیشن آفیسر کے پاس. وہ پہلی بات کہے گا کہ بھئی مجھے کیا پتا کہ گولیاں لگی ہیں نہیں لگی، اور یہ کسی بھی کیس میں کہے گا 13 بندے زخمی ہوئے ہیں یا نہیں، احمد چٹھا کو کتنی گولیاں لگی ہیں، کتنا خون بہا ہے، اسی کی بنیاد پر جرم کی نوعیت کا فیصلہ ہوگا. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ پتہ تو چلے نا کیا ہوا ہے. اس کی بنیاد پر آئی او سب سے پہلے جس چیز کی ڈیمانڈ کرے گا وہ کہے گا جی میڈیکو لیگل لائیں، اور کل حکومت جو ہے اس حوالے سے ایک درخواست دے دے گی. وہ درخواست آ جائے گی اور جناب اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ڈاکٹروں کا مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم خان صاحب چونکہ وزیر اعظم ہیں، ورنہ تو ہر سرکاری ہاسپٹل میں میڈیکو لیگل صرف سرکاری ہاسپٹل سے ہو سکتا ہے. یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، جو مرضی کر لیں، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. بندہ مر بھی رہا ہو میڈیکو لیگل کے لیے آپ کو سرکاری ہسپتال جانا پڑے گا، یہ اصول ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی سرکاری ہسپتال لے گئے تھے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ میڈیکل لیگل کے لیے کل اپلیکیشن دائر کرائی جائے گی سنا ہے، اور اس کے اندر کہیں گے جی کہ ہم انڈیپینڈنٹ بورڈ ڈاکٹروں کا وہ کرے گا جی میڈیکو لیگل. کیونکہ ویسے تو ایک میڈیکل آفیسر ہے وہ کر لیتا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ بڑا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور آج کل کے جہادی اور سچ بولنے والے اور بانی نیا پاکستان عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، تو ہم بڑا بورڈ بناتے ہیں.
وفاق میں جو اس بورڈ جس طرح کا کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں ہوگا ایک میڈیکل لیگل آفیسر جو ہر ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اس میں ہوگا ایک جنرل سرجن. پھر اس میں ہوگا ایک آرتھوپیڈک سرجن جو کسی قسم کی ہڈی کے ٹوٹنے اور فریکچر وغیرہ اس کے حوالے سے ہوگا. پھر ایک ہوگا ویسکولر سرجن. ویسکولر سرجن جو ہے وہ جو ٹانگ کی شارک تھی نا اس کا معائنہ کرے گا اور وہ وینز وغیرہ کے حوالے سے بات کرے گا. پھر ایک ہوگا پلاسٹک سرجن. وہ یہ ہے کہ کوئی ٹیشو کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کتنا نقصان پہنچا ہے, گوشت کہاں سے زخمی ہوا ہے باڈی پہ, وہ سارا کچھ یہ کرے گا. اچھا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ 4-5 ڈاکٹروں کا بورڈ وفاق سے, اور یہ طلب کریں گے کہ نہیں اگر آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تو آپ پنجاب سے بھی ایک بورڈ منگا لیں. یعنی اس کے اندر بھی ایک ایم ایل او ہوگا, اس میں بھی ایک جنرل سرجن ہوگا, آرتھوپیڈک سرجن ہوگا, ویسکولر سرجن ہوگا اور پلاسٹک سرجن ہوگا. یہ 10 بڑے سینئر ڈاکٹر جن کی بڑی ریپوٹیشن ہے, جن کی معاشرے میں بڑی عزت ہے, جو اپنی فیلڈ کے بہترین لوگ سمجھے, وہ آ جائیں گے جی. اور وہ آ کر کہیں گے جی ذرا پٹیاں اتاریں خان صاحب کی, اور دیکھتے ہیں جی 4 گولیاں کہاں لگی ہیں. لیکن وہ 4 گولیاں لگی ہیں, فریکچر ہوا ہے نہیں ہوا, وہ تو پتہ چل جائے گا. اس سے بھی پہلے یہ میڈیکل لیگل بورڈ جو ہے کچھ چیزیں مانگے گا شوکت خانم سے. ظاہر ہے 4 گولیاں خان صاحب کے بقول لگی ہیں, تو پھر وہ مانگے گا. سب سے پہلے خان صاحب جب شوکت خانم میں پہنچے ان کے وائٹلز کیا تھے, یعنی بلڈ پریشر کتنا تھا, بخار کتنا تھا, سانس کیسے چل رہی تھی اور آکسیجن انٹیک کتنا تھا, یہ سب کچھ ان سے مانگا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر جو کہ ڈاکٹر خان صاحب نے کہا کہ میرا آپریشن ہوا ہے تو اینستھیزیسٹ ایک رپورٹ لازمی جنریٹ کرتا ہے. اس کے بغیر وہ لوکل اینستھیزیا ہو, جنرل اینستھیزیا ہو, اس کے بغیر وہ رپورٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا آپریشن. تو وہ اینستھیزیس کی رپورٹ جس کے اندر فراڈ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد مانگے جائیں گے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین. وہ پیشنٹ کے نام کے ساتھ مشین سے نکلتے ہیں اور اس کے اندر تو بالکل پتہ چل جاتا ہے گولیاں کتنی لگی, خون کتنا لگا, نہیں گولیاں کتنی لگیں, کیا کیا چیزیں. پھر بلڈ اگر ریکوائرمنٹ ہے تو بلڈ کتنا لگا, تو اس کے بعد ٹھیک ہے. پھر زخموں کی نوعیت کیا ہے, کتنے ڈیپ ہیں, کتنی جگہ سے ہڈی فریکچر ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے وہ جو نیا بورڈ بنے گا جس کی کل درخواست, ظاہر ہے سپریم کورٹ کی بھی عزت ایٹ سٹیک ہے نا, کہ ان کے کہنے پہ, اور انہوں نے پریشرائز کیا پولیس کو کہ ایف آئی آر درج کرو, تو انہوں نے غریبوں نے ایس ایچ او کے تھرو ہی ایف آئی آر درج کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کل درخواست موو ہو جائے گی سپریم کورٹ میں کہ میڈیکو لیگل کروا لیں. میڈیکل لیگل سے پہلے وہ شوکت خانم سے تفصیلات منگا لیں گے. اچھا, شوکت خانم نے یہ تفصیلات کسی کو نہیں دی. جناح ہاسپٹل کے جب وہاں پہ جب خان صاحب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میڈیکل لیگل کے بغیر نہیں ہو سکتا, آپ کدھر شوکت خانم میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں اسپتال جانے کی ضرورت ہے, ہم اسپتال اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو جناح ہاسپٹل سے ایک ڈاکٹر بلا لیے گئے. ڈاکٹروں نے کہا جی کہ ہمیں رپورٹیں دکھائیں. انہوں نے کہا بھائی رپورٹیں کوئی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, ہم ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں آپ کو, لکھیں جی, جیسے منشی کو عرضی لکھوائی جاتی ہے, لکھیں جی. اور رپورٹیں وہاں سے غائب ہو گئیں. یعنی وہ جو بنیادی رپورٹیں تھیں, اور یہ شوکت خانم ماڈرن ہاسپٹل ہے, ایک رپورٹ کہیں سے جنریٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک اور پرنٹ آ ہی جاتا ہوگا, سارے ریکارڈ تو نہیں ختم ہو سکتے, تو وہ ریکارڈ آ جائیں گے. اب فرض کیجئے کہ نام کسی کا بھی ہوتا ہے, کسی کا بھی نام ڈال دیتے, لیکن اس کے بعد یہ پروو ہو جاتا ہے کہ اگر خان صاحب کو گولیاں لگی نہیں ہیں, ہلکے سے معمولی سی خراشیں ہیں, اس کے اوپر پٹیاں باندھ کے جو ہے سارے معاملات ہو رہے ہیں,
اور قوم سے کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس پہ بہت سارے لوگ پھنسیں گے. اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان میں پہلے کہہ چکا ہوں, اگر اس طرح کے مریض کے حوالے سے آپ میڈیا پر جھوٹ بولیں اور وہ غلط پروف ہو جائے تو آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بڑی سینئر خاتون ہیں, میں ان کی بیماری کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتا ہوں, ان کے اوپر بھی قدغن لگ سکتی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو گئی اور میجر جنرل کے خلاف درج ہو گئی, انہیں قانون کی کمپلیکسٹیز کا نہیں پتہ, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب وہ شاید وقت بھی فرض کریں, میں خان صاحب کی بات نہیں کرتا, کوئی اور آدمی ایسی جگہ پھنس جائے, زخم بھی نہ آئے ہوں اور میڈیکل لیگل بھی کرانا پڑ جائے اور اس نے پہلے زخم نہیں لگایا, وہ آدمی کیا کرے گا؟ چھری سے خود ہی زخم مار لے گا. بھائی اب پھنس ہی گئے ہیں تو کیا کریں؟ لیکن یہ کارروائی بھی کارگر نہیں ہوگی. اس کے اندر اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں, اتنے ڈاکٹر انوالو ہیں, اور دوسرا یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان معاملات کے, تو فوری طور پر انہیں پتہ چل جائے گا یہ زخم چھری کا ہے, یہ زخم پرسوں کا ہے, یہ زخم پرسوں 4 بجے کا ہے. تو وہ جو ہے ان ساروں کی گواہی جو ہے وہ بہت میٹر کرے گی, اور اس میں گھپلا نہیں ہو سکتا. اس میں ڈاکٹرز جو ہیں, اگر ایک مشترکہ بورڈ بن جاتا ہے ڈاکٹرز کا, سرکاری ڈاکٹروں کا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ تحریک انصاف سے نکل گیا. رانا ثناء اللہ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ 4 گولیاں نہیں لگیں. خان صاحب کی اپنی جو حالت ہے, 4 گولیاں لگنے کے بعد وہ 2 گھنٹے بولتے رہے ہیں, حالانکہ سیڈیٹیوز بہت زیادہ دیے ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ کو, پھر اگلے دن وہ گھر بھی چلے گئے, تو اس بات مشکوک ہے. اب یہ بات امپورٹنٹ نہیں رہی کہ ایف آئی آر میں کس کا نام آتا ہے. اب یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل لیگل جو بورڈ بنتا ہے اس کی رپورٹ کیا آتی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے, اور وہ رپورٹ اگر فرض کیجئے ظاہر ہے اب اتنے لیول کا بورڈ بنے گا, ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی, خان صاحب کی ٹانگ سے پٹی اٹھائی جائے گی فریکچر کے لیے, اور اگر وہاں پہ کوئی زخم ہی نہ ہوا تو وہ جو سپریم کورٹ جسے صادق اور امین کہہ چکی ہے اس کا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے, اور لوگ زیادہ توجہ اس اینگل سے دے رہے ہیں نام کس کا آیا. اصل بات یہ ہے کہ اب حقائق سامنے آنے کا اور طبی حقائق سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے, اور میری رائے میں تحریک انصاف اور عمران خان بری طرح پھنس گئے ہیں. خود ہی ڈیمانڈ کی ایف آئی آر کی اور خود ہی اس میں پھنس گئے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.